پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ وکی لیکس نے ہمیں کیا بتایا، پاکستان کے ارد گرد کے حالات کیا ہیں، پاکستان کی قیادت کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی ہے، پاکستان کی قیادت اور پاکستان کے بارے میں وہ لوگ جن کی مدد پر ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں کیا سوچتے ہیں۔ ہم نے کچھ ایک وکی لیکس آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ اور اس درخواست کے ساتھ کہ ان کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ صرف اخبارات کے اندر جو لکھا جا رہا ہے اس تک محدود نہ رہیں، خود پڑھیں اس کو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ بحیثیت صحافی میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس سے بڑا معلومات کا خزانہ شاید کبھی سامنے نہیں آیا۔ وہ بحث ہم بعد میں کریں گے کہ اس کے اندر کہاں پہ اینگلنگ ہوئی ہے کہاں پہ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ جاننا کہ ٹرینڈز کیا تھے ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ تو قیادت ناظرین ایک طرف تو پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بین الاقوامی مدد پر انحصار کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اندرونی سیاست کے اندر بھی طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو سیاسی آفس سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، آپ کو یاد ہوگا، اور ایک بہت بڑا جو بحران ہے پاکستان کے اندر شروع ہوا۔ 25 فروری 2009 کو این پیٹرسن نے یہاں سے 2-3 کیبلز بھیجیں اور جس کا عنوان یہ کچھ تھا، زرداری ٹریگرز پولیٹیکل کرائسس پلنجنگ پاکستان انٹو فریش ٹرموائل، یعنی زرداری صاحب نے ایک بحران کھڑا کر دیا۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ جو ہی دونوں لیڈران کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو آصف علی زرداری صاحب نے امریکی امبیسڈرز کو بتایا کہ فکر نہ کریں، ملین جو ہیں احتجاج کرنے والے نہیں ہوں گے، لاکھوں لوگ سٹریٹس کے اوپر نہیں ہوں گے، سینکڑوں شاید ہوں۔ اس کے بعد جو امریکہ کے جو پرنسپل آفیسر ہیں ان کے کونسلیٹ کے اندر لاہور میں، انہوں نے جا کر شہباز شریف صاحب سے بات چیت کی اور رپورٹ بیک کیا کہ ان کی اسسمنٹ کے مطابق تمام کا تمام مسئلہ آصف علی زرداری صاحب نے ہی کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین زرداری صاحب کی ایک اور میٹنگ ہوئی امبیسڈر کے ساتھ، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا کہ زرداری صاحب یہ کام کرنے والے ہیں، کیونکہ امبیسڈر کے اسسمنٹ کے مطابق زرداری صاحب نے اس معاملے کو کی بھنک ہمارے کانوں میں پہلے سے ہی ڈال دی تھی، ہمیں بتا دیا تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہونے والی ہے۔ اسی کیبل کے اندر ناظرین آپ کو نظر آئے گا کہ نہ صرف زرداری صاحب کو علم تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے امریکیوں کو بتا دیا تھا بلکہ کورٹ کے رویے کے بارے میں بھی، ڈوگر کورٹ کے رویے کے بارے میں بھی سب کو معلوم تھا کہ کورٹ کیا کر سکتی ہے۔ اس کیبل کے اندر ناظرین بہت سارے لوگوں نے امریکہ کے ایمبیسی کے لوگوں سے بات چیت کی۔ اس کے اندر شیر رحمان صاحبہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے، دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ بات چیت ظاہر ہے ایمبیسی کے لوگ تو بات چیت کریں گے، ہم اس پہ بالکل اعتراض نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے آپ کو ایک آپ آہنی کمرے کے اندر بند کر دیں، آپ نے دنیا کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ بات چیت کیا کر رہے ہیں آپ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہاں پر حسین حقانی صاحب جو پاکستان کے امبیسڈر ہیں امریکہ میں، ان کی زوجہ فرحہ اصفہانی صاحبہ کے حوالے سے ایک بڑا لمبا چوڑا پیراگراف ہے، اور کہا گیا کہ اصفہانی کنفائڈ سے مراد یہ کہ جب آپ کسی کو راز کی بات بتا رہے ہوں، کنفائڈڈ، انہوں نے بتایا کہ زرداری صاحب اسی قسم کے اور بھی ایکشنز لیں گے تاکہ 12 اور 16 تاریخ کو جو لائرز کا مارچ ہونے والا ہے اس کو مکمل طور پر ڈسرپٹ کر دیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب شاید وہ دوبارہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ زرداری صاحب نے اب کیوں موو کیا، تو فرناز اصفہانی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، کیونکہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے اپنی بات چیت شروع کی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اور فرناز اصفہانی کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کیبل کہتی ہے کہ وی آر ویری انہیپی ود دا وے گیلانی ہیز گون آف دا ریزرویشن وائل زرداری واز ان چائنا، یعنی زرداری صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنا رستہ جو ہے بات چیت کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیوں سیدھا کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے اوپر بڑا شدید اعتراض ہے۔ ایمبیسی اپنی اسسمنٹ کے اندر یہ لکھتی ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے کوئی حیران کن نہیں تھا۔ زرداری ہیز بین ٹیلنگ اس فار ویکس دیٹ اٹ واز کمنگ اینڈ دیٹ ہی فیلٹ ہی کوڈ کنٹرول دا ریئیکشن۔ اسی دوران لاہور کے اندر
پولیٹیکل آفیسر کی ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب انتہائی غصے میں اپنے احتجاج کا اظہار کرتے ہیں کہ اب ہم سڑکوں کے اوپر آئیں گے اور ملک کے اندر سیاسی احتجاج شروع ہوگا. وہ پولیٹیکل آفیسر جو ہیں واپس آ کے اپنی ایمبیسی کو بتاتے ہیں اس کیبل کے مطابق, اور ایمبیسی میں سے ایک صاحب جو ہیں جو شاید ڈیپٹی ڈی سی ایم جس کو کہا جاتا ہے, وہ زرداری صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں پہلے آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے پولیٹیکل افسر کو کیا کہا. تو وہ امریکی افسر جو ہیں وہ ان کو پھر بتاتے ہیں پورا کہ شہباز شریف صاحب نے ہمیں کیا بتایا, جس کے اوپر زرداری صاحب اپنے ریئیکشن کا اظہار کرتے ہیں. جو نقطہ میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ارد گرد کے حالات کیا ہیں, قیادت ایک دوسرے کے اوپر کتنا کم اعتماد رکھتی ہے, باہر کے امبیسڈرز, باہر کے پولیٹیکل کاؤنسلرز کس طریقے سے پاکستان کی سیاست کے اندر گھسے ہوئے ہیں, اور نہ صرف ان کو وہ معلومات حاصل ہیں جو شاید بہت سارے سیاستدان جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے پاس نہیں ہیں, اور پاکستان کے صحافیوں کے پاس بھی نہیں ہے, بلکہ شاید پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس کے پاس بھی نہیں ہوں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ کیا صرف اس کا تمام کا تمام ذمہ دار جو ہے وہ حکومت وقت کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں اپوزیشن کا بھی کوئی کردار ہے؟ یہ معاملہ ہم نے اٹھانا ہے اور اس حوالے سے ہم مزید پروگرام کریں گے. چلتے چلتے ناظرین میں 2-3 معاملات اور آپ کے سامنے رکھ دوں, بلکہ شاید اب ایک کا ہی وقت رہ گیا ہے. مارچ 11 کو جب لانگ مارچ کی باتیں تھیں اور خیال یہ تھا کہ بڑا ہنگامہ ہو جائے گا, عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر اسفندیار ولی نے امریکی امبیسڈر اور پولیٹیکل کاؤنسلر سے ملاقات کی, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کی اور جمعیت علماء اسلام کے لیڈر فضل الرحمان صاحب کی جو ثالثی کی کوششیں تھیں وہ کس قسم کی رہیں. اسفند صاحب نے بتایا کہ اس وقت شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ واپس نہ ہو پائے. انہوں نے بتایا امریکی امبیسڈر اور پولیٹیکل کاؤنسلر کو کہ نواز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ اگلا الیکشن جیت جائیں گے, ذرا آپ صبر سے کام لیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت زرداری صاحب کے ارد گرد ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو سخت ترین رویہ اپنانے کی, سخت گیر رویہ اپنانے کی کا مشورہ دیتے رہتے ہیں. بہرحال اس وقت کے بحران کا تقریباً جو 70% ہے ذمہ دار انہوں نے نواز شریف صاحب کو ٹھہرایا, باقی 30% انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو ٹھہرایا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم ہمارے خیال میں برطانیہ کی طرف سے اگر ثالثی ہو تو بہت اچھا ہوگا, لیکن اصل بات جو سنتے ہیں پاکستان کے اندر اسفندیار ولی صاحب کا کہنا ہے اس کیبل کے مطابق وہ امریکہ کی ہے. دس از اے ویری انٹرسٹنگ کیبل, یہ بھی اویلیبل ہے, اس کو ضرور پڑھیے گا ناظرین. کل بھی ہم پروگرام کریں گے, دیکھیں گے کہ پاکستان کے درینہ دوست سعودی عرب, پاکستان کے درینہ دوست ترکی پاکستان کے بارے میں کس قسم کی اسسمنٹس رکھتے ہیں, پاکستان کی اپوزیشن کا کیا رویہ ہے, نواز شریف صاحب کچھ ڈیل کر کے گئے تھے یا نہیں کر کے گئے تھے, اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے. ویکی لیکس ہم بھی پڑھ رہے ہیں, آپ بھی پڑھیے گا, انتہائی مفید ڈاکومنٹ ہیں یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے. اللہ حافظ.